السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں ایک نیا قصہ حضرت ہود علیہ السلام۔ اس سے پہلے آپ کو ہم 5 قصے سلسلے وار بھیج چکے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ قصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارا قصہ نوح علیہ السلام کا ختم ہوا تھا، وہ اس نقطے پہ ختم ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں یعنی حام، سام اور یافت، ان کی اولادوں سے دنیا میں جو واپس سے آبادی شروع ہوئی، تو اس میں کچھ اولادیں ہندوستان آئی اور کچھ بحر العرب چلی گئی اور کچھ ترکستان۔ اس کے بعد بھی شیطان مرون آتا ہے اور آنے کے بعد ان کو واپس بت پرستی کی طرف لے جاتا ہے اور بت پرستی کی بنیاد رکھتا ہے۔ جب یہ قوم پوری طریقے سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہ قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی اور اس قوم کے متعلق آتا ہے کہ یہ قوم بہت مضبوط قوم تھی۔ اللہ نے بہت طاقت دے رکھی تھی، پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ مال اور دولت اللہ نے بہت دے رکھی تھی، مال اور دولت کے نشے میں اللہ کو بھول گئے تھے اور لوگوں کمزور لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، حق بات کو جھٹلایا کرتے تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے آ کر ان لوگوں کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کو مانو، اور اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ لوگ ہود علیہ السلام کی بات سننے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، کیا تیرے کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کا جو دین چلا رہا ہے، جس پہ ہمارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، ہم اس کو کہتے چھوڑ دیں؟ اور اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے، جو تو ہمیں دعوت دیتا ہے، اور اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر وہ عذاب لا کے بتا، اور اگر وہ عذاب نہیں آتا ہے تو پھر ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ ہود علیہ السلام ان کی یہ باتیں سننے کے بعد اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنا عذاب بھیج دے، اس لیے کہ میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے 3 سال تک عذاب بھیجا اور قحط سالی کا عذاب بھیجا، یعنی 3 سال تک بارش ہونا بند ہو گئی۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں کی ساری کھیتیاں برباد ہو گئیں اور سوکھا پڑ گیا۔ اس کے بعد اس عذاب کو دیکھ کر یہ بدبخت قوم اور سرکشی کو اتر آئی اور بغاوت کو اتر آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ قوم عاد کی طرف ہوا کا عذاب بھیج دو۔ 7ویں زمین یعنی 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، اس کا نام ہے ریح العقیم۔ یہ ہوا قیامت کے دن چھوڑی جائے گی۔ اس ہوا کو 70,000 فرشتے 70,000 زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے اور فرشتے اس کی دیکھ بھالی کرتے ہیں۔ قیامت کے قریب یہی ہوا چھوڑی جائے گی اور اس ہوا کے ذریعے پہاڑ پیدا ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور بادل روئی کے گالوں کی طرح اڑے پھریں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ہوا قوم عاد کی طرف چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العزت کتنی ہوا چھوڑیں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ گائے کی ناک کے برابر، گائے کے ناک کے برابر۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العزت اتنی ہوا سے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ سوئی کے ناکے کے برابر۔ اس کے بعد سوئی کے ناکے کے برابر ہوا چھوڑی جاتی ہے۔ وہ سائڈ سے ہوا آتی بھی دکھتی ہے، ایک ابر آتا ہوا دکھتا ہے، اس کو دیکھ کر یہ قوم عاد خوش ہو جاتی ہے کہ یہ تو ابر آ رہا ہے، یعنی بادل آ رہا ہے، بارش برسے گی اور خوشحالی آئے گی۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی یہ بات سنی تو یہ پہاڑ کی طرف گئے۔ وہ پہاڑ 3 طرف سے پہاڑ تھا اور ایک طرف یہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ لگ بھگ 7 لاکھ تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے اور مضبوط طریقے سے کھڑے ہو گئے اور اپنے پیروں کو زمین کے اندر آدھے زمین کے اندر دھس گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے ہود اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عذاب ہمارا کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ابر جو اٹھا تھا وہ آیا، آنے کے بعد ایک بجلی چمکی اور اس کے بعد وہ طوفان آیا اور اس نے جو ہے ان سب کو غرق کر دیا۔ ایک ہوا آئی، ہوا کا طوفان آیا اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام جو تھوڑے سے لوگ اہل ایمان کو لے کر ملک یمن چلے گئے۔
یمن کی راجدھانی حضرت موت گئے اور وہاں رہتے ہوئے 50 سال تک دین کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو 464 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. انشاءاللہ اگلا قصہ آپ کو انشاءاللہ صالح علیہ السلام کا اگلے قصے میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے قصے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.